بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور سب سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلوایا اور ایک کو کنگن تھمائے، دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہے کیجئے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ٹکڑے اہل صفا میں تقسیم فرما دیے۔ صفا اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر نادار صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفا میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے، اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دائیں طرف سے والوں کو چیزیں دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں، بخدا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے، مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بات حد درجہ دانش مندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ و مقابلہ کی غرض سے جاتے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گیا
اور خفیہ اسلام لے آیا۔ اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تلاوت بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محو خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورہ قاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس سے بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمے تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے۔ خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا، وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا، پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا جہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرو۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابی تھے۔ بڑے چست اور پھرتیلے اور تیر اندازی میں بھی بڑی ماہرانہ شان رکھتے تھے۔ ایک دفعہ عجیب حادثہ رونما ہوا۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک جنگل تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ کافر ڈاکوؤں نے وہاں حملہ کیا، اونٹنیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں اپنے ساتھ لیے گئے۔ یہ سب کچھ رات کے آخری پہر میں طلوع سحر کے قریب ہوا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر کمان لیے ہوئے صبح کی اذان سے پہلے اسی جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو حادثے کی اطلاع دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے زور سے اعلان کیا کہ لوگوں، ڈاکہ پڑ گیا ہے، مدد کے لیے جلدی آؤ۔ یہ اعلان کر کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اکیلے ان کافروں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جلد ہی ان کے قریب پہنچ گئے اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا، جس کافر کو لگتا زخمی یا ہلاک ہو کر وہیں گر پڑتا۔ پہلے تو کافر یہ سمجھتے رہے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، مگر بعد میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوا ہے، تو ان کافروں نے کئی بار کوشش کی کہ پلٹ کر حملہ کریں اور ان کو پکڑ لیں، مگر جوں ہی کوئی کافر گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگ جاتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر تک ان کا تعاقب کیا۔ کافر اتنے بدحواس ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لوٹی ہوئی اونٹنیاں بھی پیچھے چھوڑ دیں اور جان بچا کر تیزی سے بھاگنے کے لیے اپنے سامان سفر اور زائدہ ہتھیار کے بوجھ سے بھی آزاد ہوتے گئے۔ 30 چادریں اور 30 نیزے انہوں نے راستے میں پھینکے اور بھاگتے چلے گئے۔ آگے چل کر ان کافروں کی ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی۔ اب ان کی جان میں جان آئی اور سب نے مل کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و عظمت کی بلندی عطا کی ہے، تم میں سے کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ وہ لوگ گھبرا کر رک گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار آتا دکھائی دیا۔ ان کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کافروں کا سردار مارا گیا۔ پھر کیا تھا، بھگدڑ مچ گئی اور سارے کافر بھاگ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے۔ دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بھاگنے والے کافر ایک تالاب کے پاس رک گئے تاکہ پانی پی لیں، مگر جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا اور پانی پیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔